اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن عبد الملک عن رجل من اہل الشام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انک لترسکت مخبرتیا يقال له ادخل الجنة فيقول له لا حتى يدخل أبواي صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ روایت کی گئی ہے عبد الملک سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رجل جو اہل شام سے ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تو، ہر کسی کو خطاب ہے، بے شک تو البتہ دیکھے گا سکت کو، جی جو وقت سے پہلے بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا، گر گیا، عذاب بن چکے تھے، دیکھے گا تو اس کو محبنتن، کیا ان شرع 14 پہ جی، تو کہا جائے گا اس کو داخل ہو جا جنت میں، تو پس وہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لا نہیں، حتیٰ کہ داخل ہوں میرے والدین ابوایا، جی روایت کی گئی ہے عبد الملک سے، وہ روایت کرتے ہیں رجل من اہل شام سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ سرکار نے فرمایا کہ بے شک تم البتہ دیکھے گا سکت کو محبنتیا، کہا جائے گا اس کو داخل ہو جا جنت میں، پس کہے گا وہ نہیں حتیٰ کہ داخل ہو میرے والدین، فیقول لہو، جی یہ مطلب ہے حتیٰ یدخل ابوایا، مندوب ہے نام رکھنا سکت سخت سخت کا، اس کا نام رکھنا اندر نہ رکھنا چاہیے، جڑا بچہ پورا بن گیا تو بابا جا حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رافعہ سونے فرمایا نام رکھو اپنے جو سکھتے ہیں ان کے نام رکھو، کیونکہ وہ تمہارے افراد میں سے ہیں، نہ رکھو گے تو کل اپنا نام لے کے بولے گا ابا جی میں ہاں، تو جی تسا نہ ہی نہ رکھیا تو پھر جی اخراج ابن وساکر و حدیث انس رضی اللہ عنہ رافع سونے فرمایا نام رکھو سخت کا، جی یو سکے اللہ یا یسکل اللہ، اللہ اس کو وزنی بنا دے گا، حاصل معنی ہے بھی اس کا نام رکھو، وہ تمہارے لیے کل قیامت کو کام آنے والی چیز ہے، جی خلاصہ یہ ہے جی، اور سمجھے ہی اچھا آؤ بے خناشیت تیان کریں بیڑا پہ کہ انکا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لترسقت محبنتیا اخرج احمد و حمید بن زنجوی و عبد بن حمید فی مسانیدہم ام معاذ رضی اللہ عنہ رافع سونے فرمایا نہیں ہے کوئی بھی مسلمین میں سے کہ فوت ہو جائے دونوں کے لیے 3 بچے، مگر داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں بے فضل رحمت یاہم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنان، فرمایا وسنان، قالو او واحدن، سونے فرمایا او واحدن، یہ تو حدیث آ گئی، پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک سکت البتہ کھینچے گا اپنی ماں کو اپنی ناف کے ساتھ جنت کی طرف، جی اذا احتسبت ہو،
جب کہ ماں نے اس کی فوتگی پر طلب ثواب کی نیت کی ہو۔ اے ناڑو ہے نا، اے ناف، اے ماں دے پیٹ نال جڑی ہوندی، اندے ذریعے خوراک آندی ہے، جمدا ہے تے وہ لمبا ہوندا ہے تے او بدن تے کئی واری بلاویں آئے ہوندے نے چنگے پلیس دے جی، دائیاں کول پوچھو اے ناڑو دے تو اندے ذریعے خوراک بھی جاندی ہے تے او پھر اتھوں نا کٹ کے تے دھاگا بنتے نے نال کر کے، جی دائی سیانی نہ ہوئے تو تاں ناف وڈی ہوندی وہ دھاگا پیچھا کر کے بن دیندی ہے جدو غصہ ہوئے جی تے جی بالکل ناف کا نال کر کے بننے نا تو پھر سک کے ڈگ پیندا ہے تے پھر او ناف بندی ہے کر کے، سمجھ آندی پئی جی تے او جڑا ہے نا اون دی ناف او قیامت نوش او ماں نال اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا جی، تے اون دے ذریعے چھک کے ماں نو جنت لے جائے گا جی۔ لیکن اذا تاسا واخرجہ ابن ابی شیبہ وابن ماجہ والبہقی فی شعب عن علی رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سکت البتہ مراغمت کرے گا اپنے رب عز و جل سے جب کہ داخل ہو جائیں گے اس کے والدین نار میں، جی جھگڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا نا ساڈے نال گل کر تو پس کہا جائے گا ایھا سکت مراغم ربہ، اے سکت اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے داخل کر لا اپنے والدین کو جنت میں، جا لے جا، پس کھینچے گا دونوں کو اپنے ناف کے ساتھ حتیٰ کہ داخل کر دے گا دونوں کو، ہائے ہائے ایمان دی سلامتی منگو، یہ ساریاں نعمتاں تاں جے ایمان کھڑی گئے تے عرش گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ واخرجہ الطبرانی فی اوسط عن سہل بن حنیف رفعہ جی کہ بے شک سونیا فرمایا سخت البتہ دیکھا جائے گا درا حالے کہ وہ محبن تے ان ہوگا جنت کے دروازے پر، اج انج کھلوتا انج کر کے اس طرح بڑا انج مطلب غصے نال جی تے کہا جائے گا ادخل اندر چل، کہے گا حتیٰ یدخل ابوا یا حتیٰ کہ داخل ہو میرے والدین۔ واخرجہ ابن ابی دنیا عن عبید بن عمیر لیسی موقوفا بنحوہ وسنذکر فی النکاح ما اخرجہ عبد الرزاق فیہ فی مصنفہ۔ فوتگی تے نہیں حدیثاں سنائیاں جا سکدیاں، یہ عورتاں انج کٹھیاں کیتیاں نا انہاں دی زیارت واسطے نہیں، ویسے بھی عورتاں دا اجتماع ہوئے تو اس وقت یہ ساریاں حدیثاں سنائیاں جان، اس وقت انہوں نے تبلیغ کیتی جا کے پلیو یہ تو ایڈی وڈی نعمت جی کی ایڈی وڈی نعمت تے مرداں نوں بھی سنائیاں جان بے اگر تہاڈی کوئی شادی تو بعد 2-3 بچے بیوی دے مر گئے نے تے 18 دا تماشا لا کے تماشا لایا پورے دنیا 'ਚ بھجن دا کوئی گل نہیں، تہاڈے واسطے بڑی نعمت دی گل جی تے طلب ثواب کرو، خدا دے بندہ بخشش ہو جائے گی جی انہاں دی ضرورت ہے کہ نہیں جی، بے کڈی وڈی نعمت ہے، علم نہ ہونے دی وجہ تو دوویں شکوے تے حال دعائی کر کے اپنا جڑا بیڑا غرق کر لیندے نے جی، احساس ہی کوئی نہیں ہو رہا، جنہ جا کے سنانا ہے انہوں نے احساس ہی کوئی نہیں جی، تے کی آخر ہے تے جڑے روندے پر انہوں نے سیدھاں کو نہیں پتہ جی کتنیاں نعمتاں نے جڑیاں مسلماناں واسطے ہیں تے جہالت دی وجہ تو انہوں غریباں نوں پتہ ہی ککھ دا نہیں جی تے جنہاں نوں بھیجیا بھی سکھ کے آؤ سانوں کوئی دسیا جے تو اپنے کام 'چ لگے نے مصروف نے کہ ابا اسی ویلے نہیں ہے جی آئے وہ میرے وہ دیسی یارو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، السقط یہ تسلیس السین ہے، سخت، سکت، سکت، کسرہ عشر ہے کیڑا سکت. وہ سکت کون ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ دیکھی جائے اس کی بعض خلقت. عذاب بن گئے نے، عذاب تو وہ چوتھے مہینے روح آ جاندی جی، جلے 3 چلیسویں ہو جاندے روح پہ جاندے تو روح ادو پیندی جدوں عذاب بن جاندے نے جی، پھر اگاں بدنا شروع ہوندے نے جی. اے سکھ تے بندہ بن گیا، پورا انسان بن گیا، سبحان اللہ. جنت دے سامنے کھلوتا ہے، جنت وچ بھی جانا ہے. اوتھے سکت نہیں ہونا، اندر جانا جوان ہو جانا ہے. اوتھے نکے نکے نہیں ہونے، اوتھے سارے پھر 60 فٹ ہو جانے، 90 فٹ ہو جانے، 60 ہاتھ ہو جانے نے جی. یہ باہر نکا جا نظر آ رہا ہے جی، صرف ماں پیو نوں لجانے واسطے جی. تے مخ بن تے ان بے ضم المیم سکون ہا فتح موحدہ سکون نون تے کسرہ تا حمزہ متغضب المستبطئ. اے ڈڈ پھلا کے تے غصے نال کھلونا انج کر کے جی. اے سمجھائیے جی. لشے وکیلا بعض نے کہا ہو الممتنع امتناعات طلبتن جی کہ ودعائن لا امتناع بائن. یہ جو ہے نا، یہ نہیں کہ اللہ دی بارگاہ کو آکڑا کھڑا انکار، یہ صرف دعا کر رہے تھے بھئی اللہ یا اللہ میرے والدین آ جان جی جی. اور جب بندہ انتہائی پریشان کھلوتا ہوں بھی میرے ماں پیو کدے گئے نے، اے مطلب ہے جی. اج میں نکا بچہ ماں اچانک باہر چلی جائے تو چپ کر میری ماں کدے گئی جی. اے گل جی نہیں. جی والحدیث رواہ طبرانی فی الکبیر ام معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظہ. سونیا فرمایا کالے رنگ کی بچے جننے والی بہتر ہے چٹے رنگ کی جو بہاں جہے لا تلد ہے. کیونکہ مقصد کی ہے نسل انسانی کی، اور چٹے رنگ تے نرے چسکے ہو تو جنت ہے کی. چٹے رنگ تے نرے اولاد کوئی نہیں، وہ کتھے وے؟ ایتھے تے انسانیت دی تخلیق ہے جی جی. اور کدی وہ ہوگا کاری جی، کدی سنڈے بھی کدی مجھ نو چیک کیتا ہے بھی کیویں دی کواری ہے کہ نہیں ہے، بڈھی کہ جوان ہے، تے ایندا بھی کان لمے نے کہ چھوٹے نے جی. کدی بکری نو چیک کیتا ہے جی، بکرا چٹے رنگ دا بکری کالی توت ہوئے جفتی کردے نے کہ کوئی نہیں جی. کیونکہ تو مقصد ہو رہے جی کی اگلی نسل آوے، کی آوے اگلی نسل آوے جی. یہ تو انسان نے جڑے چٹیائی دے مر گئے نے جی جی. اچھا جی. اوہو کہ فرمایا اور فرمایا بے شک میں مکاثرم بکم الامما کہ میں کثرت کرنے والا ہوں تمہارے سبب سے امتوں پر. تمہاری وجہ سے میں نے لوگوں پر جو ہے نا کیا کرنا ہے بھی میری امتی چوکھے نے تے تسا آگاں کو جمن والا کام کرنا ہے تو تاں جی جی. تے فرمایا حتیٰ کہ میں کثرت کروں گا سکت کے سبب سے کہ انہوں میں اپنی امت شامل کرنا ہے. سبحان اللہ. محبن تین لا باب الجنت کہا جائے گا داخل ہو جا جنت میں، عرض کرے گا میرے رب اور میرے والدین بھی، تو کہا جائے گا داخل ہو جا تم بھی اور تیرے والدین بھی. ابو حنیفہ تان سلیمان ابن عبد عنوان کو نہیں لکھا ہوتے نال، چلو ہاں جی. ابو حنیفہ تان سلیمان ابن عبد الرحمن دمشق کتاب الجنائز شروع ہو گیا جی جی. ام محمد ابن عبد الرحمن التستری ان یحیی بن سعید ان عبد اللہ ابن عامر ان ابیہ ان رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فی حقہ خیرا قال اللہ تعالی لملائکتہ قد قبلت شہادات عبادی علی عبدی وغفرت علمی. اللہ اکبر.
دیکھو خدا دے بندے او اللہ دی رحمت او اللہ دے کرم او بیوشو روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عامر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عامر بن ربیعہ بن مالک سے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جب فوت ہو جاتا ہے بندہ، جب بندہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس سے شر کو کہ نے بڑے کرتوت کیتے ہوئے نے، اور کہتے ہیں لوگ اس کے حق میں خیر، تو مسلمان کہتے ہیں بڑا جی چنگا بندہ، یقین جانو جڑا گیا ہس کے بولے، جنہیں کوئی شے منگی دیتی، شریفاں طرح بولے، کسی دے گل نہیں پیا، لوکاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں، خیر آکھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو، تحقیق قبول کر لی میں نے اپنے بندوں کی گواہی اپنے بندے کے حق میں، علی عبدی اے حق میں، اور ڈانپ دیا میں نے اپنا علم، جو مجھے اس کے بارے میں پتا تھا میں نے اس پر پردہ ڈال دیے۔ کی مطلب ہے؟ یعنی ولا اعمل لما اعلم منه شرا، کہ مجھے جو پتا تھا نا کہ اس میں شر ہے، اب میں اس پر عمل نہیں کروں گا، معاملہ نہیں کروں گا کہ اس کو شر کی سزا دوں، میں لوگوں کی گواہی قبول کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ سر بات سمجھ کیوں نہیں ہونی ہے؟ اسی انسان بننا نہیں ہے، اسی مولوی بننا ہے، میری گل نہیں سمجھو، اسی کی بننا ہے؟ مولوی تے مدرس بننا ہے یا مقرر بننا ہے، تانوں سانو گلاں سمجھ نہیں آਉਂਦੀਆਂ۔ جدوں بندہ آوے نا انسان بنن کہ میں انسان بنن چلیا، ادوں پتر دماغ جان گے تو سمجھ آؤ گے، تو اللہ دے فضل سمجھ۔ ہوں جیڑی حدیث پڑھ رہے ہیں نا جی، دماغ جا رہی، میں نے یہ لوگوں کو سنانی ہے، میں نے یہ تقریر میں سنانی ہے جی، اے میری جمعہ تقریر تیار ہو گئی ہے جی، اے وجہ پتر۔ اور ساڑھے مدرسہ میں تو سارا یہ توتی بول رہا ہے، اس بچے دی عبارت بڑی اچھی، ماشاءاللہ بڑا اچھا مدرس بنے گا، لو جی جب آخری معراج ایتھے ہوندا ہے ساڑھے مدرسہ میں، اس طرح اور گل ہی کوئی نہیں، یہ بچہ بڑا لے کے دی عبارت چل گئی جی، اے جی بڑا بلے بڑا سونا مدرس بنے گا جی۔ انسانیت والا کوئی کیس نہیں کہ اے بچہ جی مینوں امید ہے کہ انشاءاللہ اندے اللہ تعالیٰ یہ سونا انسان بنائے گا، تو کل اللہ تعالیٰ کو دین دا کام لے لوے گا جی، بس ساری عبادت چل گئی، بچہ بڑا لے کے جی، بھائی نہیں گل ہے جی، سکولوں میں جو دے ہے جی، پھر نمبر بڑے لے اور کے جی، بس اس ڈرامے پہ جیسے ذلیل ہو گئے سارے جی۔ ایک بندے بڑے درد نال کہ اسے کہ ہمارے ملک میں صرف نمبروں کا چکر ہے، انسان بننے کا کوئی خیال نہیں ہے جی، صرف اور صرف نمبروں کا چکر ہے، میں ٹاپ کر گیا، میں ٹاپ کر گیا، میں ٹاپ کر گیا، بس ٹاپ ٹیپ تے لگے ہیں، باقی بھی انسان بن جائیں یہ نہیں ہے۔ تو اندازہ لان میرے پیارے بچے کتنا کرم اللہ دا جی منع کر۔ روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عامر سے، آپ روایت کرتے ہیں اپنے والد عامر بن ربیعہ سے یہ بات، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب فوت ہوتا ہے بندہ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس سے شر کو، اور کہتے ہیں لوگ اس کے حق میں خیر، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو تحقیق قبول کر لی ہے میں نے اپنے بندوں کی گواہیاں اپنے بندے کے حق میں، اور ڈانپ دیا ہے میں نے اپنے علم کو۔ تھلے کو آشیا لائن کوئی پریشانی والی گل کوئی نہیں، مقدمے چ لگی گل ہے، بسم اللہ۔ اچھا جی دھیان کرو، او ویکھو، او اذا مات العبد، ویکھنا آشیا اذا کہنا پہ قال القاری، ملا علی قاری صاحب نے فرمایا ہے، یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے معنی کی طرف جو سونے بیان فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔
کہ بنایا ہم نے تمہیں امت وسطیٰ کہ ہو جو تم گواہ لوگوں پر. تو یہ بھی تو گواہی دی ہے انہوں نے کہ نہیں دی؟ فرماتے اس حدیث میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے بھی. وروت طبرانی ان سلمان تبن الاکوع رضی اللہ عنہ مرفوعاً سونیا فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین میں، ملائکہ اللہ کے گواہ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وفی ھذا الباب اخبار کثیرہ متضافرہ، چوکھیاں اور احادیث غزیرہ متوافرہ تملأتنا علی ھذا شہادت کہ بھی اے شہادتاں قبول نے بھی اے جڑی حدیث پڑھی اس تو کنیا حدیثاں اور نے جو مذکور ہیں صحاح میں سنن میں، وہ جو چاہے رجوع کرے ان کی طرف. جی اگے جی. ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانئ رضی اللہ تعالی عنہم انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من علم ان اللہ یغفر له فهو مغفور له. روایت کی گئی حضرت ام ہانئ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو بندہ یہ پکا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا تو پس وہ بخشا، پس فہو مغفور لہ، پس وہ بندہ بخشش کی جاتی ہے اس کے لیے. یا اللہ میرا یقین ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نال تسی مینوں بخشو گے. سارے اپنا اپنا آمین تو ہے لیکن اپنا اپنا یقین کہ ہر ایک اپنے یقین دا اظہار کرے کہ یا اللہ کریم میں یقین کرنا کہ سونے دا صدقہ تسی مینوں بخشو گے. تے سونے فرمایا ان دی بخشش ہو جائے دی. اللہ نال عقیدہ رکھو. جی روایت کی گئی ہے جناب ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص یقین رکھے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے پس وہ بخش دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من علم ان اللہ یغفر له قال القاری اصل الحدیث رواہ البخاری و مسلم و نسائی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لمبی سنیا جی حدیث پوری مرفوعاً. بے شک بندہ او بخاری مسلم ساری کتابیں جو پہ او بے شک بندہ جب پہنچتا ہے کسی گناہ کو، یعنی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو عرض کرتا ہے میرے رب میں نے گناہ کیا، بخش دے اس گناہ کو میرے لیے. رب اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، رب اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، رب اذنبت ذنبا فاغفرہ لی. رب اس کے رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یقین کرتا ہے میرا بندہ کہ اس کا رب ہے، گناہوں کو بخشتا ہے اور وہ پکڑ بھی کرتا ہے گناہوں پر. تو جی یا اللہ جی مجھے یقین ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر ٹھہرتا ہے بندہ جتنی دیر اللہ چاہتا ہے. پھر پہنچا کسی گناہ کو تو وہی عرض کرتا ہے رب اذنبت ذنبا آخر، یا اللہ میں ایک اور گناہ کر بیٹھا، فاغفرہ لی، یا اللہ اس کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالمہ، کیا یقین کرتا ہے میرا بندہ کہ انا لہو ربا یغفر الذنب و یاخذ بہ، تو لہذا غفرت لعبدی دوجی بار ہو گئی.
پھر ثم یم کو سو پھر ٹھہرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ، پھر پہنچتا ہے ذنب کو تو پھر وہی عرض کرتا ہے رب اذنب تو ذنبا آخر، یا اللہ جی کو اور گناہ ہو گیا، فاغفرہ لی، فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، غفرت لعبدی ثلاثا۔ جی تے بخش دیا میں نے اپنے بندے کو، بخش دیا میں نے اپنے بندے کو، بخش دیا میں نے اپنے بندے کو، یا 3 بار ہو گئی ہیں۔ تے فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، پس چاہیے کہ عمل کرے وہ جو چاہے، جی چاہیے کہ جو چاہے، جی اتیان کریں جی میں یہ مرتب ہے جی بندے کی عادت معروفہ پر وقوف المعصیت رجوع اے بے جی بفل یا فل ما شاد، مطلب بندے تیرے کو گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر، اسی تینوں معاف کر دیاں گے، اور بہنا پہ یہ اس پر مرتب ہے جی، نہیں مراد سے امر بالاباحت بالمخالفت، اے نہیں مراد باللہ فرمان پنجیا، انج نہیں مطلب، اے مطلب یہ کہ بھی بندے دی جڑی عادت ہے گناہ ہو گیا فوراً شرمندہ ہو گیا، فرمایا بندیا تیرے کول گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے کر، اسے تینوں معاف کر دیاں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ اکبر، کما بینتہ فی شرح الحسن حسین واللہ الموفق والمعین، انتہا۔ جی ابو حنیفہ عن منصور عن سالم ابن ابی الجعد عن عبید ابن رسطاس عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال من السنۃ ان تحمل بجوانب السریر فما زاد علی ذلک فهو نافلۃ۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بات آپ فرماتے ہیں سنت سے ہے یہ کہ اٹھائے تو چارپائی کے جوانب کو، چواں کونیاں تو، کتھوں چواں کونیاں تو طریقہ پتہ ہے نا، پس وہ جو زیادہ کرے گا اس پر تو وہ نافلہ ہوگا، یعنی زیادتی علی الخیر ہوگی، وہ خیر کہ اس کے ساتھ سنت کامل ہو جاتی ہے۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کیا فرماتے ہیں، سنت سے ہے یہ بات کہ اٹھائے تو چارپائی کے جوانب کو، پس وہ جو زیادہ کرے گا اس پر پس وہ نافلہ ہے۔ او ان تحمل الخطاب عام لکل، ہر مخاطب نو آپ نے فرمایا بھی سنت ہے، تو پتہ ہے پڑھا سی کہ صحابی کہیں کہ سنت سے ہے یہ کام، یہ مطلب کی ہوں ہے جی بھول گئے نا، کہ وہ سرکار سے سنا ہے یہ بات دین میں سے ہے، تو لہذا دین میں سے ہوئی نا پھر۔ اچھا جو دیکھو ابو حنیفہ منصور اخرج ابن ماجہ من طریق حمید بن مسعدہ عن حماد بن زید منصور عن عبید بن نسطوط عن ابی عبید قال قال عبداللہ، ایتھے وچ نا آ گئے نا ان عبید بن نسطوط دے درمیان آ گئے نے ان ابی عبیدہ، جی قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمی حدیث کہ وہ بندہ جو پیچھے چلا جنازے کے پس چاہیے کہ اٹھائے جنازے کی چارپائی کی سارے جوانب کو، سارے پاویاں نو سر دے وے، پر مسئلہ ہونے بھی جڑا سا ادم مچایا ہوندہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے جی سکھ سکھا کے تو کچھ ہوئے پھر تو ٹھیک ہے جی کی کرے سارے پاویں نو سر دے مونڈا دے وے، کیونکہ یہ سنت سے ہے، پھر اگر چاہے تو چاہیے کہ تطوع کرے اور چاہے تو چھوڑ دے، یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ سنت وہ اخذ جوان بہل اربع ہے،
نہ کہ اخذ جانبین سے اس سے قدامہ و خلف و بس کما ذہبا الیہ الشاق وہ آندھے نے صرف سجے پاس تو میں چک لوں یا کھبے پاس جی. اور تحقیق تفصیل کی ہے اس کی فقہ میں تفصیل کی ہے. اور بست کیا علامہ نی اور ابن الحمام نے اس کا احادیث سے اپنی دونوں شرح دونوں کی شرح ادھیا شریف کے ہیں. اور عن قریب ہم لوٹیں گے ایک طرف کی طرف اس سے ملا علی قاری صاحب کی شرح سے لیتے ہیں. اچھا جی اگے او جی اتھی ہے نا میں نے سنت ان تحمل کی یہ لفظ صحابی سے فی حکم ہاں سمجھا گئی جی. لو جی ہوں حدیثاں اور سنو دو چار اور ایسا کسی اسی ذکر کر دیں شرح قاری کو. قال القاری رحمہ اللہ اور تحقیق روایت کی ابن ساکر نے عن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً جس نے اٹھائی سریر کے چاروں جوانب سے بخش دیے جاتے ہیں اس کے لیے 40 کبیرے. مولویوں جن چما پاس پاوے چاہے نا 4 تو انہیں بھی 10 قدم چلے یاد ہے نا کنے تے 10 چوکا تو فرمایا اس کے 40 کبیرے معاف ہو گئے. تا جتھے لوڑ پوے نا بے کبیرے نیکیاں نال بھی معاف ہوندے نے او کنکریاں والا بھی حدیث یاد رکھو تے بھی یاد رکھو اون تے توبہ نال تے ہے ہی ہے نا بے نیکیاں نال بھی کبیرے انہوں تے مثال دینی پوے تے اے بھی مثال ہے تے او کنکریاں والی بھی مثال ہے جی کہ بھی اے 4 پائی چکو تے کنے 40 کبیرے. اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے یعنی اختیار کرنا کتنا 40 قدموں کا تاکہ ہو جائے ہر قدم کفارات الخطیہ. اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سنت جنازے کا اٹھانا ہے اس کے چاروں نہ کہ عمودین کے درمیان جیسا کہ اختیار کے امام شافعی اس کو امام شافعی رحمہ اللہ اور آپ کے اتباع نے. اور دلیل پکڑی ہے بعض احادیث موقوفہ جو قابلہ للتاویل ہیں ان کی بھی تعویل ہو سکتی ہے باوجود ہے کہ وہ معارض ہیں احادیث کے ساتھ جو اصح ہیں ان سے اور اسرا ہیں مقصود میں ان سے پچھا دا ذکر جو آگیا جی. پس ہن سنا جی اور دلیلہ پس تحقیق روایت کی ابن ابی شیبہ نے و عبد الرزاق نے فی مصنفہما حدثنا حشیم عن یعلا بن عطا عن علی الازدی قال رأیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی جنازہ انہوں نے اٹھائی جنازے کی 4 پائی چاروں طرف سے جی. وروا عبد الرزاق قال اخبرني ثوری عن عباد بن منصور قال اخبرني ابو المحزم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اٹھایا جنازہ اس کے چاروں جوانب سے تو جنازے کا اس پر جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا. اللہ اکبر. پھر تحقیق صحیح ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلاف اس کا کہ گئے ہیں شواف اس کی طرف جی. سرکار کو اس دا خلاف ثابت ہے یعنی چما پایاں دا ثابت ہے. اور ویکھیا جے کہ پس تحقیق روایت کی عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ حدثنا شعبہ منصور بن معتمر عبید ابن نسطات نبی عبید نبی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال آپ نے فرمایا جس نے اتباع کی جنازے کی چاہیے کہ پکڑے جوانب سریر 4 اور روایت کیا محمد بن حسن نے قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا منصور بن المعتمر قال من السنت حمل الجنازۃ بجوانب حل. اور روایت کیا اس کے ابن ماجہ ان کے لفظ یہ ہیں کہ جو پیچھے چلا جنازے کے چاہیے کہ پکڑے 4 پائی کے چاروں جوانب کو فإنہ اور بے شک اس کا خلاف اگرچہ ثابت ہے بعض سلف سے
پس جائز ہے معارض کے لیے یہ کہ نہیں واجب مناظر پر تعین اس کی فما زاد علی ذالک تھی نا، یعنی علامہ ذکر من حمل جوانب الاربعۃ، ہر جانب 10 قدم، جیسا کہ ایک روایت میں اور حدیث امام صاحب کی حدیث اسی سیاق کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے، علامہ حارثی نے، ابن خسر اور ابو بکر بن عبد الباقی نے، محمد بن حسن نے اور خالف اور مخالف ہوئے ان کے اس میں ابن المقری فاخرہ جاؤ فی مسند الامام اس لفظ کے ساتھ، لیکن داخل کیا ہے انہوں نے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کو درمیان عبد بن عبید کے اور عبداللہ بن مسعود کے بقراوی زیادہ، کوئی عرض نہیں۔ وہاں کذا اخرج ابن ماجہ فی سنن و ابن ابی شیبہ فی مصنفہ واخرج عبد الرزاق فی مصنف صدر ابن ابی شیبہ ابن عمر کہ یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر نے اٹھائی چار پائی کے چاروں پائے اٹھائے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بلفظ وہ جو اٹھائے اس کے چاروں پائے فقد قد الذی علیہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ کا علی ابن الاقماری نبی عتیجہ ابن البادعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ قرأ امرأۃ فامر بها فطردت فلم یکبر حتی لم یرها۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو عطیہ بن وادعی سے، ابو عطیہ وادی اسمو مالک بن عامر، یہ سیکہ ہیں ثانیہ سے اور حدیث مرسل ہے، تو چونکہ سیکہ دی مرسل ساڑھے نزدیک گل ختم۔ روایت کی گئی ہے ابو عطیہ بن وادعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ایک جنازہ میں، بفتح الجیم مقدمت رہا، ایک جنازہ میں تو سرکار نے دیکھا ایک عورت کو جو جنازے کے تو پس سرکار نے حکم دیا اس عورت کے بارے میں، پس اس کو واپس موڑ دیا گیا۔ دودکار منع نہیں کرنا تھا، پٹے مارنے شروع کرتے، پس اس کو واپس لٹا دیا گیا، بھیج دیا گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی تکبیر شروع نہ فرمائی حتیٰ کہ سرکار نے اس کو نہ دیکھا۔ جب چنگی واپس چلی گئی نا پھر سونے نے جنازہ شروع کیتا جی۔ تاخیر ثابت ہوئی ہے کہ نہیں جی؟ او بھائی یہ اور وجہ ہے جی، یہ اور شے ہے جی، اس نال تقریرا نہ ثابت کر دیا جی وہ بلا ہوے تے نالے کنا کو دیر 1-2 منٹ، وہ جو واپس چل گئی جو سونا حکم سنیا فٹافٹ گئی تیز، اینی گل ہی ہے جی۔ سنیں او دیکھو بلا ہوے کی گئی ہے عتیہ بن وادی سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صلاۃ جنازہ میں، پس دیکھا ایک عورت کو جو جنازے کے پیچھے آ رہی تھی، پس حکم دیا اس کو، پس واپس لوٹا دی گئی، پس نئی تکبیر شروع کی، سرکار نے حتیٰ کہ نہ دیکھا اس کو۔ اچھا جی ہن دوجا سنو، او خرج فی جنازۃ اخرج ابو داود من طریق سلیمان عن حماد عن ایوب عن حفصان ام عطیہ قالت، فرماتی ہیں منع کی گئی ہیں ہم یہ کہ ہم پیچھے جائیں جنازوں کے، لیکن یہ فرض نہیں کیا گیا کہ تسی گئیاں تو مجرم ہو جاؤ دیاں، لیکن روایت کی ہے امام نے انا بالحزیل غالب بن حزیل کہ عورتیں جی دوجی روایت کہ عورتیں ان نساء ان کنہ تھیں وہ جنازے کے ساتھ، تو ارادہ فرمایا جل جنازہ کروں ٹریا، ارادہ فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ ان کو واپس لوٹائیں، بے مطلب کچھ کہن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دیں ان کو کیونکہ زمانہ قریب ہے۔ اجی ہن تو بندہ نہ فوت ہویا ہے تے انہوں تکلیف ہے، تو مطلب اگر گلی چ باہر آ گئی نے تو انہوں
ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਕਦਮ ਟੁਰ ਪਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲੋ ਜੀ ਫਤਿਹ ਮੁਬੀਨ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੀ ਕਾਤੇ ਦੀਨ ਬਦੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਡਰ ਪੈ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਣੇਗਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਫਲਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਦਰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕੈਪਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨੱਪ ਦਿਓ ਫਟ ਜਾਏ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਕੈਪਸੂਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਜੀ ਐਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜੀ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਓ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़ा रवाहो तलहा तो मिन तरीक़े बिश्र इब्निल वलीद अन अबी यूसुफ अन्हु वाख़रजहु अहमद व नसाई व इब्न माजा वल हाकिम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बिलफ़्ज़िन दाहुन्ना या उमर ए उमर छोड़ दो इनको अच्छा जी ओ फ़अमरा सुने ओके देंगे हमें फ़रआ इमरातन फ़अमरा बिहा ए बेतर दिया बिन वापस लौटा दियो वाखरजल बहकी फ़ी सुनानिया ने बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन कि नहीं है औरतों मरफ़ू यानी सोनिया फरमाया नहीं औरतों के लिए जनाजे के पीछे जाने से मर्दों के लिए तो है तो औरतों के लिए अजर वजह की है भी बेपरदगी है ना और की शय है हालांकि उन्होंने वो भी तो रिश्तेदार ने बे मरने वाले का पुत्र नाल जा रहे हैं तो ਧੀਆਂ भी तो जा सकदियां ने जी तो सिर्फ ये की है बेपरदगी है ना औरत है जी और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरफ़ूअन सोने फरमाया नहीं है औरतों के लिए जनाजे में कोई हिस्सा जी अबू हनीफा अन हम्माद अन इब्राहीम अन गैर वाहिद अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जमा अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलहुम अन तकबीरी قال لهم انظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قد كبر 4 حتى قبض قال عمر فكبروا 4 چلو جی او دھیان و نکیو روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخی سے وہ روایت کرتے ہیں بہت سارے ثقات سے وہ روایت کرتے ہیں ان غیر واحد یہ بات کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا آپ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک کو اپنے زمانہ خلافت میں جی آپ نے جمع کیا تو پس سوال کیا آپ نے صحابہ پاک سے تکبیر فی الجنازہ کے بارے میں بکنیاں تکبیراں سرکار چونکہ ظاہر تائیں پوچھا نا کہ مختلف حسن تو تائیں پوچھا تو قال لہم جناب عمر نے فرمایا ان کو کہ نظر کرو تم آخری جنازہ کہ تکبیریں پڑھی تھیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے جڑا آخری جنازہ پڑھایا تانوں یاد ہے جی تو پس پایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ پیچھے نظر ماری نا تو گل سامنے آئی نا تو پس پایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تحقیق تکبیریں پڑھی ہیں سرکار نے حتیٰ کہ آپ وصال فرما گئے حضرت عمر نے فرمایا لہذا آئندہ فکبروا 4 اب جنازے پر کیا کیا کرو 4 تکبیریں پڑھو جی روایت کی گئی ہے
اخی سے آپ روایت کرتے ہیں بہت ساری ثقات سے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو، پر سوال کیا ان سے تکبیر فی الجنازہ کے متعلق۔ فرمایا حضرت عمر نے ان کو نظر کرو آخری جنازے کی طرف کہ کتنی تکبیریں پڑھی تھی ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پس پایا انہوں نے سرکار کو کہ تحقیق تکبیریں پڑھی سرکار نے 4 حتیٰ کہ سرکار وصال فرما گئے۔ فرمایا حضرت عمر نے تم بھی تکبیریں پڑھا کرو 4۔ آگے سمجھے؟ بسم اللہ فواجدوا قد کبر اربعن بڑھ پہ اخرج البیہقی والطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وقال البیہقی، روایت کی گئی حدیث وجوہ متعددہ کے ساتھ سارے کے سارے ضعیف ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اجماع کی اکثر صحابہ نے کس پر، پس یہ دلیل ہے اسی پر۔ بہرحال قصہ جمع کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 پر، جی یہ قصہ صحیحہ ہے، جناب سعید بن مسیب سے روایت ہے، اور روایت کی گئی ہے دوسری جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت، یہ کہ ملائکہ نے جب نماز پڑھی حضرت آدم علیہ السلام پر، جی فرشتہ جنازہ پڑھیا کنہ دا، تو تکبیریں پڑھی فرشتوں نے 4، اور فرشتوں نے کہا یہ ہے تمہاری سنت ہے بنی آدم، ہن 4 تے رویا جے۔ رواہ الحاکم فی مستدرک وابو نعیم فی الحلیہ ورواہ البیہقی فی سننہ عن ابی بن کعب وبالجملہ الاخبار والآثار 4 تکبیروں میں مشہورہ مستفیضہ ہے، سمجھ گئے؟ اور روایت کی ابو نعیم نے تاریخ اصبہان میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ ثم کانا، پھر تھی آخری نماز آپ کی 4 تکبیریں، جی۔ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَطُرُقُهُ ضَعِيفَةٌ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَابْنُ سَعْدٍ عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور تکبیریں پڑھی سرکار نے اس پر 4۔ واخرج نحو البزار فی مسند الخدری وابن عبد البر فی الاستذکار عن سلیمان ابن ابی حسمۃ وابن ابی شیبہ فی وفات ابن عباس کی کہ تکبیریں پڑھیں ان پر محمد بن حنفیہ نے 4، جی۔ تے تو کی پتہ لگا کس نے پڑھایا؟ پڑھایا حضرت مولا علی پاک کے جو بیٹے ہیں نا دوسری بیوی سے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، کن کا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، جی۔ یہ بریکٹ والے 2 لفظ نال لائے نے تو تاں مانا صحیح بنے ہیں، جی۔ ہوں تو جب ویکھا نا اس کتاب وچ اوتھے یہ 2 لفظ وچ کوئی نہیں نا تو مانا نہیں بنتا ہے، نہیں نا تو مانا نہیں بنتا، جی۔ یہ وچ پائے نے تو تاں یہ مانا سمجھ آیا، جی، کہ جناب عبداللہ بن عباس کی وفات میں تکبیر پڑھی ان پر محمد بن حنفیہ نے 4 تکبیریں، اور جناب عمر بن سعید سے کہ ہیں اتنے نہیں لکھے ہے نا، دسا بھی جہاں نسخہ ہے نا ساڈے کول اتنے وے ہوتا ہے تو دوبارہ 34 باری بھائی محمد بن حنفیہ عبداللہ بن عباس سے بعد میں فوت ہوئے ہیں، پہلے نہیں ہوئے۔ بھی عبداللہ بن عباس جنازہ پڑھان کنہ دا تو 4 تکبیریں تاں ہی بنے گا نا، تو یہ تو ایویں نا بھی محمد بن حنفیہ پہلوں
وہ تاریخ کٹ کے ویکھ لو نا سمجھا گئی وہ گم تاریخ کٹ لو 1 منٹ لگنا جی تو اے گل ہے جی کہ بھی عبداللہ بن عباس کا جنازہ پڑھایا انہوں نے اور عمر بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے تکبیریں پڑھی تھیں کبر علی علی یزید بن المکفف اربان کہ جناب مولا علی نے یزید بن مکفف پر جنازہ پڑھایا تھا کتنی تکبیریں پڑھی تھیں جی سنیں ہی اچھا جی آپ نے کی فرمایا جناب عمر رضی اللہ عنہ فکبروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال القاری جان اس بات کو کہ جنازے کی تکبیرات ائمہ اربعہ کے اتفاق کے ساتھ کتنی ہیں حکایت کی کہ ابن سیرین کے 3 ہیں جناب حذیفہ بن یمان سے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ تکبیریں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے پر 9 بھی 7 بھی 5 بھی 4 بھی پس تکبیریں پڑھو تم وہ جو تکبیریں پڑھے لہذا تمہارا امام جتنی تکبیریں پڑھے نا پیچھے پڑھتے رہو جی کنہوں نے فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود پس اگر زیادہ کرے 4 پر تو نہیں باطل ہوگی اور اگر نماز مسئلے شروع ہو گئے نہیں اور اگر نماز پڑھی اس نے امام کے پیچھے اس نے اضافہ کیا کتنے پر تو نہ تابع داری کرے زیادتی میں اور عن احمد روایت ہے کہ تابع داری کرے 7 تک سنیں ہی چلو ابو حنیفہ کڑنا رام نال اے کڑی رومان بیان میت پر دعا کون سی پڑھنی ہے ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ نبی سلمۃ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول اذا صلی علی المیت اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا روایت کی گیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم جب نماز پڑھاتے کسی میت کی تو کان یقولو سرکار یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا مقصود تعمیم ہے و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا جی تے وذکرنا و انثانا اس روایت چینی ہے جی ہاں جی روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے کسی جنازے پر تو پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اذا صلی علی المیت بنا بین قال القاری والحدیث فی الحسن حسین رواہ ابو داود والترمذی والنسائی واحمد وابن حبان والحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابن الحمام رحمہ اللہ وفی حدیث ابراہیم الاشہلی عن ابیہ قال کہ رسول جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شلی اپنے والد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب نماز پڑھتے کسی جنازہ پر تو سرکار پڑھتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا رواہ ترمذی و نسائی و رواہ ابو سلمہ عن سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس سند میں یہ لفظ بھی ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان جی
اس روایت میں یہ لفظ بھی ہیں ساتھ. اور ایک اور ابو داود کی روایت میں نحوہ، اور دوسری میں ہے کہ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اے لفظ نے. تو اس تو بعد ہے بھی یہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، لا تحرمنا، اے اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، ولا تضلنا بعد، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یہ ساڈے واسطے بھی ہن پچھلی سے پکا لی یہ چھڑ دیتی اے ویکھنا مطلب ہے کہ باقی دعا اتنے مک گئی نا، اے اضافہ نال پکایا ہے، اے بھی اضافہ نال یاد کریے نا کیڑا تحرمنا اجرہ بعد، یہ بھی تو نال ہے انتہا. وفی روایت النساء، اے بھی لفظی بعد ہے ولا تفتنا، تے بعد چ بھی لفظی واغفر لنا. لون پتر کٹھی کر کے ساری ایک باری اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ایتھے پوری ہوئی آ کے کوگو شب بیماریوں کے لیے بیہوش ہو، ایتھے پوری ہوئی ہونا. یہ پھر ساری پکاؤ تو پکائیے تو پکواؤ، سنے نا جی. یہ پوری اے وجہ سارے اضافے لانے تو نال لاؤ، نہیں تو پھر نہیں تو وون سا نہ تو کھلو جاؤ. اور یہ پتہ نہیں چاہی پی یہ سارے نال لاؤ، یہ ساری پکاؤ. تسی تو کم از کم پکاؤ یار جی، پکاؤ اتوں تک پکاؤ ساری. مولی عبداللہ یہ ساری پکاؤ. اگے اور بھی آ رہی ہے. والحدیث اخرجہ طبرانی فی معجم الکبیر والاوسط بسند حسن. اندے اے بھی لفظی اللہم عفوکا عفوکا، اے اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں جی. میرا پہ یہ بھی نال نے کون اللہم عفوکا عفوکا، یہ بھی آخر تے نال جوڑ دیو. اور خلعیات میں من طریق عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عبد الرحمن بن عوف رافعو کہ کانا اذا صلی علی جنازۃ، تو سونے دعا پڑھ دے سن اللہم اغفر لے احیائنا و امواتنا ولصغیرنا و کبیرنا ولذکرنا ومن توفیته فتوفاه علی الاسلام. قال ابن ابی حاتم فی علالہ. سوال جی ہاں پیچھے سے نا وزاد علی ابو داود و ترمذی بعد الایمان، تو بعد کی اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، یہ نا. تے والحدیث اخرجہ طبرانی فی اگوں بھی ہوندے اللہم فوقا فوقا. اور اگلی روایت ہے کہ سونے اے بھی ہن ویکھو نا اے دعا بھی ہے کیڑی اللہم والے ومن، اے بھی دعا ہے جی. یہ جڑے موجود نے نا جو کوئی بھی کسے پڑھی ہے نا تو اس اتے ساڈا مسئلہ ہے بنیا بھی سے، چونکہ بچپنے کھڑیا کر کے لین جنازہ پکوایا نا تو وہ انج دا پکا پک گیا ہے. اے گل جی. وقال ابن ابی حاتم فی علالہ سالت ابی عن حدیث یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال الحفاظ، کہ کہا کہ حفاظ نے تو نہیں ذکر کیا جناب ابو ہریرہ کو. معاذ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ولا یوصل بذکر ابی غیر سفیان، صرف انہوں نے کلیاں مرفوع کی تھی. آج آخری آئی ہے. صحیح ہے کہ مرسل ہے تو میں کہتا ہوں ان قریب آئے گی جامع ترمذی اور ابو داود سے من طریق اوزائی ان یحییٰ نبی سلمہ عن ابی ہریرہ موصولاً موجود ہے، لہذا اس کے وصل کے ساتھ جناب سفیان اور تحقیق موصول کی ہے اس کے امام ابو حنیفہ نے. میں پڑھیا نہیں روایت امام صاحب دی جی. اور جب متفق ہوں اس پر یہ ائمہ ثقات حفاظ اسبات تو کافی ہیں تجھ کو بطور قدوہ. علاوہ زی جناب سفیان اکیلے کافی ہیں اس میں، کیونکہ سیکا نے جی پس وہ زیادتی ہے
مقبولہ کس سے؟ امام حافظ امام حجت فی الحدیث سے زیادتی قبول ہوتی ہے. تو دوسرا باوجود ہے کہ مولانا جی کی تو قانون ہے کہ مرسل کیا ہوتی ہے. تو خاص کر کے جناب ابو سلمہ کے مراسیل مولانا جی کیا ہیں؟ دوسرا باوجود اس بات کے کہ یہ فضائل اعمال سے ہے، تو فضائل اعمال میں تو ضعیف ہے. وَكَهَا هُنَاكَ تَتَرَّكَ أَيْضًا فَلَهُ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ لَا يَأْتِي نَقْلٌ التِّرْمِذِي اللهم اغفر لحينا وميتنا اخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه مرفوعا واخرجه وابو داود وغيرهما من طريق الأوزاعي عن يحيى عن ابي سلمہ عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. اور ابو داود کی روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے اللهم نحييته منا فاحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وقال الترمذي وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اور جناب امام ترمذی فرماتے اور باب میں نبی عبد الرحمن بن عوف و عائشہ تھا و ابی قتادہ تھا و جابر و عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم. روایت نقل کی گئی امام بخاری رحمہ اللہ سے کہ آپ فرماتے تھے اصح روایات اس میں ان یحییٰ بن ابی کثیر عن ابراہیم الاشعری عن ابی ہے انتہا. اور یہاں الفاظ اخر بھی ہیں جو روایت کیے گئے ہیں دعا للمیت میں. سنا جی اور بھی دعاواں ہیں جی جیسا کہ نکالا ہے انہوں نے اس کو جناب عوف بن مالک سے مرفوعاً سونے دعا کی تھی سی اللہم اغفر لہو وارحمہ واغسلہ بالبرد کما یغسل الثوب. جی اینی بھی ہے اندے نال جوڑ دیتی جائے عرض کوئی نہیں وہ یاد آ جائے تو عرض کوئی نہیں اندے نال جوڑ دیتی جائے تاں تے اخرجہ ترمذی وصححہ. اور نقل کی گئی ہے اس کی اصحیت اس باب میں امام بخاری سے اور امام مسلم کی روایت میں یہ عبارت یہ دعا بھی ہے لمبی اللہم اغفر لہو اے اللہ اس کو بخش دے اس پر رحمت فرما اس کو معافی دے وعافہ واعف عنہ اور اکرم نزلہ اس کا ٹھکانہ اچھا کر دے اس کے مدخل کو وسیع کر دے اس کو صاف کر دے پانی کے ساتھ سلج کے ساتھ برد کے ساتھ برف اولے صاف کر دے اس کو خطایا سے جیسا کہ صاف کرتا ہے تو کپڑے سفید کپڑے کو دنس سے اور بدلے میں دے دے اس کو دار خیر اس کے دار سے اور اس کو دے دے اہل خیر اس کے اہل سے اور زوجہ جو خیر ہو اس کی زوجہ سے داخل کر دے اس کو جنت میں اور بچا اس کو عذاب قبر سے اور عذاب نار سے. اینی دعا جی. ہاں اور ایک روایت میں ہے کہ بچا اس کو قبر کے فتنہ سے اور عذاب نار سے. واخرج ابو داود عن واصلہ مرفوعا اللہم اے اللہ اے بھی دعا اے اللہ بے شک فلاں بن فلاں نہ لے کے فلاں بن فلاں تیرے ذمہ میں ہے یا اللہ اس کو بچانا قبر کے فتنے سے. جی یہ بھی داخل دعا دے وچ داخل دعا وچ اور جڑی جنازے وچ سونے دعا پڑھیے ان دے وچ بھی داخل ہیں کہ تیرے ذمہ میں ہے فاقے فالد کے امر ہی پس بچا اس کو قبر کے فتنے سے. قال عبد الرحمن انہوں نے یہ کہا کہ سونے فرمایا فی ذمت کا و حبل جوار کا تیرے پڑوس وچ پس بچا اس کو کس سے من فتنۃ القبر و عذاب النار وانتا اے اللہ تو اہل الوفا ہے اور تو حق ہے اے اللہ بخش دے اس کو رحمت فرما اس پر انکا انت الغفور الرحیم. قال عبد الرحمن عن مروان بن الجناح وفي حديث مروان عن ابي هريرة اخرج ابو داود مرفوعا
اندے بچائے بھی لفظ نے اللہم انتا ربوہا، اے اللہ تو اس میت دا رب ہے، تو نے اس کو پیدا کی ہے، تو نے اس کو ہدایت دی اسلام کی، تو نے اس کی روح قبض کی ہے، تو جانتا ہے اس کے راز کو بھی اعلانیہ کو بھی، ہم آئے ہیں شفیع بن کر فاغفر لہ اے ساریاں دعاواں اللہ دی قسم جی، کیا بات ہے یار جی۔ چلو لکھیا